آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ باکسز کی انسپیکشن کیا ہوتی ہے اور اس انسپیکشن کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ باکسز کی انسپیکشن چکس کے انڈوں سے نکل جانے کے بعد کی جاتی ہے اور اس انسپیکشن کو ڈیلی بیسس پر کیا جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن دنوں فیمیل انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے ان دنوں یہ انسپیکشنز نہیں کی جاتی۔ انسپیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باکس اور بچوں کو ڈیلی بیسس پہ چیک کیا جا سکے، تاکہ اگر باکس میں کوئی گڑبڑ ہے یا بچوں کو کوئی مسئلہ ہے تو پہلے سے پتہ چل جائے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے بچے تھوڑا سا ہانپ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ ان دونوں بچوں کے فوڈ پاؤچز بالکل بھرے ہوئے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی ان کو ٹھیک سے فیڈ کروا رہے ہیں۔ مجھے ان دونوں بچوں کے گول گول گلے دیکھ کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے ماں باپ ان کو بالکل ٹائم پر فیڈ کروا رہے ہیں، اور یہ سب سافٹ فیڈ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے شاید ان کے ماں باپ ان کو فیڈ ہی نہیں کرواتے، لیکن میرے سافٹ فیڈ ڈالنے کی وجہ سے ان کو ٹائملی فیڈ کروا رہے ہیں۔ یہ بچے بہت صحت مند ہیں اور آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، اور آپ کو ان کے سائز دیکھ کر ان کی صحت کا اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ کتنے گول مٹول ہیں۔ جیسا کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے، اتنی گرمی میں لوگوں نے باکسز نکال دیے ہیں اور بریڈ ہی نہیں لے رہے، مگر میرے پاس سب کچھ ٹھیک سے چل رہا ہے۔ چلیے اب بچوں کی انسپیکشن کر لیتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بچے صحت مند ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کے پیر بھی چیک کر لیے ہیں، بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔ ان کی چال بھی بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں اب ذرا آنکھیں بھی چیک کر لیتے ہیں۔ دونوں کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک کی آنکھ میں پانی نظر آ رہا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور ان کی آنکھیں کھلے ہوئے ابھی کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا۔ اب اگر اس ایک چک کی آنکھ میں سے پانی بہتا ہوا ہلکا ہلکا سا نظر آ رہا ہے تو کیا یہ چک کو کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار بن کر ان کو نہیں دیکھنا، ورنہ آپ کا دماغ ان بچوں میں سے اتنے کیڑے نکال لے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو ایسا لگے گا شاید جیسے بچے بیمار ہیں یا ان کو بخار ہے یا پھر ان کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، جیسے یہ چل نہیں پا رہے۔ دماغ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ دماغ ہی ہے جو آپ کو بتاتا ہے پیئر بریڈ کیوں نہیں کر رہا، پیئر نے بریڈ کیوں نہیں کی، انڈوں میں بلڈ کیوں نہیں آیا، 5 انڈوں میں سے پانچوں کے 5 بچے کیوں نہیں نکلے، یا میرے انڈے کیوں ضائع ہو گئے، کیا شاید مجھے سیٹ اپ ختم کر دینا چاہیے۔ یہ دماغ ہی ہوتا ہے جو آپ کو سجیشن دیتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پوری بات بتا دی ہے کہ کس طرح سے انسپیکشن کی جاتی ہے۔ تو چلیں، بچوں کی انسپیکشن ہو چکی ہے، ماشاءاللہ سے دونوں گولو مٹولو ہو رہے ہیں۔ اب باکس کی انسپیکشن کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیسٹنگ مٹیریل ہے ہی نہیں، تو یہ سب صرف اور صرف میری بے وقوفی ہے۔ میرے پاس نیسٹنگ مٹیریل ختم ہو چکا ہے، یعنی لکڑی کا برادہ جو ہم باکس میں ڈالتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں نے ڈالا ہی نہیں تھا اور پیئر نے بریڈ کر دی۔ مگر آپ کبھی میری طرح لاپرواہی مت کیجیے گا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل ہوں۔ اگر میری کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو میں ٹھیک کرنا جانتا ہوں، لیکن اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہو جائے گی تو آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ بریڈنگ باکس میں نیسٹنگ مٹیریل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کاکٹیل کے بچے جب نکلتے ہیں تو ظاہر ہی سی کی بات ہے کہ وہ پوٹی بھی اندر ہی باکس میں کریں گے۔ نیسٹنگ مٹیریل چونکہ کچی لکڑی کا برادہ ہوتا ہے، اس لیے کاکٹیل جو پوٹی کرتے ہیں اس میں ہونے والی نمی کو وہ ایبزارب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی پوٹی جلدی سوکھ جاتی ہے اور ان کے پیروں میں نہیں چپکتی، یا پھر ان کے پروں میں یا ان کی چونچ میں نہیں لگتی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیسٹنگ مٹیریل یعنی لکڑی کا برادہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ انڈے صحیح سے انکیوبیٹ ہو سکیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ برادے کا مین مقصد یہی ہے کہ بچوں کی جانے والی پوٹی میں سے نمی کو وہ ایبزارب کر لیتا ہے، جس سے باکس کے اندر کا ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ میرے اس چینل کو 3 ہی مہینے ہوئے ہیں مجھے چلاتے ہوئے، اور میں بہت شوق سے کام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں۔ کافی سارے لوگ میری ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ میرے انالیسز میں صاف نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ میری ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کو چینل پسند ہے اور وہ روز میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو سبسکرائب کیوں نہیں کر لیتے۔ میں صرف ویڈیوز کے پارٹ ہی نہیں بنا رہا، بلکہ سمجھ لیجئے کہ کاکٹیل پہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ یہ میری ویڈیوز کے پارٹ اس کتاب کے پنے ہیں، اس لیے میں کوئی خاص ٹاپک نہیں ڈالتا، بس صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ پنہ نمبر 1، پنہ نمبر 2، پنہ نمبر 3، اسی طرح میں پارٹس بنا دیتا ہوں۔
تو آپ کو چاہیے کہ آپ سارے پارٹس دیکھیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ خدا حافظ۔